بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس حج قدم بقدم کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس 10 ذو الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن سے متعلق ہے کہ 10 ذو الحجہ یہ جس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، اس دن حجاج کرام کون سے اعمال کریں گے؟ یاد رکھیے، پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد حاجی حجاج کرام وہ مینا کی طرف روانگی کریں گے، اور 10 ذو الحجہ کا دن وہ دن ہے جس میں حجاج کرام کو کئی بڑے اعمال سر انجام دینے پڑتے ہیں، جیسے رمی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق، بالوں کو منڈوانا یا قصر چھوٹا کروانا، اور طوافی زیارت کرنا۔ یہ دن دراصل عید الاضحیٰ کا دن ہے، جس کو یوم النحر مانا قربانی کا دن یا عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اسی دن آپ نے اللہ جل شانہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنی ہے، یعنی فرض اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور ایک دوسری مقام پر اس کا ذکر کیا گیا ہے جس میں اس دن کے اعمال کو اخلاص کے ساتھ ادائیگی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یا اللہ میرا مرنا اور جینا، میرا قربانی کرنا، میرا مرنا اور جینا، یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ تو اس میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ 10 ذو الحجہ کو آپ نے قربانی کرنا ہے، وہ آپ نے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے تو آپ نے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ طوافی زیارت، بالوں کو چھوٹا کرنا، منڈوانا، یہ سب نے آپ نے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ اسی دن کا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ مینا پہنچ کر آپ نے وہاں پر جمرہ عقبہ یعنی جو بڑا شیطان ہے اس کو آپ نے 7 کنکریوں کے ساتھ مارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرۃ العقبۃ ب7 خصیات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ساتھ مارنا ہے، اور ہم نے پچھلی دروس میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کنکری ماری، ہر کنکری کے مارنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، فرمایا۔ تو مینا پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ قربانی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن تقریباً 63 قربانیاں اپنے ہاتھ سے ذبح کی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گئے تو پھر علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ باقی قربانیاں جو ہے وہ آپ نے خود ذبح کرنی ہے۔ یاد رکھیے، یہ قربانی جو ہے اس میں اخلاص ضروری ہے۔ سورہ حج میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ جل شانہ آپ کے اخلاص اور تقوی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ آپ یہ قربانی کر دیتے ہو۔ جب آپ نے قربانی کر لیا تو اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے۔ حلق کا معنی ہے بال منڈوانا، قصر کا معنی ہے بال چھوٹے کروانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائیں مانگی تھی، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اور تیسری مرتبہ جو دعا کی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال چھوٹے کرنے والوں کے بارے میں بھی دعا فرمائی کہ اللہم ارحم المحلقین والمقصرین، یا اللہ جو بال منڈواتے ہیں اس پر بھی رحم فرما، اور جو چھوٹے کرتے ہیں اس پر بھی رحم فرما۔ مردوں کے لیے بال قصر کرنا، چھوٹے کرنا یا منڈوانے کا حکم ہے۔ عورتوں کے لیے انگلی کے پوروں کے برابر چھوٹا سا حصہ بالوں کے آخر سے عورتوں نے چھوٹا کرنا ہے۔ بال منڈوانے یا قصر کرنے کے بعد چوتھا عمل جو ہے وہ طواف زیارت کرنا ہے۔
یعنی مکہ مکرمہ مینا سے آپ جائیں گے مکہ مکرمہ اور وہاں پر طواف زیارت کریں گے۔ سورہ حج میں اللہ جل شانہ نے اسی بارے میں بھی حکم فرمایا ہے کہ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، کہ حاجی جب بال اپنی میل کچیل دے وہ دور کریں گے، مانا بالوں کو منڈوائیں گے یا چھوٹا کریں گے اور اپنی نظریں پوری کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے قدیم گھر کا طواف کرنا ہے۔ بیت العتیق بیت اللہ شریف کا ایک نام ہے، قدیم گھر بیت العتیق بیت اللہ شریف کا نام ہے۔ اور یہاں اسی آیت کریمہ میں اسی بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ بال منڈوانے یا قصر کرنے کے بعد آپ نے طواف زیارت کے لیے مینا سے بیت اللہ شریف کی طرف آنا ہے اور وہاں پر آپ نے طواف کرنا ہے۔ یاد رکھیے حج کے ان اعمال میں ترتیب ضروری ہے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو حدیث شریف میں مختصر الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک صحابی کو عرض کیا تھا کہ افعل ولا حرج، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ نہیں، بس کر لو جس طرح آپ کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلے قربانی ہو جائے یا پہلے حلقہ اور قصر ہو جائے یا رمی پہلے یا بعد میں ہو جائے، سب جائز ہے۔ اگرچہ احناف یا بعض علماء کرام اس میں ترتیب کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن عذر کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے، قربانیوں کی کثرت کی وجہ سے اس میں تقدیم تاخیر کا جواز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ یہ اعمال وہ ترتیب کے ساتھ ادا کرے، لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس میں آگے پیچھے یہ عمل ہو سکتا ہے۔ یہی یوم النحر اور عید الاضحیٰ کے دن کے اعمال اللہ جل شانہ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔